نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة صاد یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى وقال عز وجل كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی نشست میں آپ کو خلافت کے اصل معنی اور خلافت کا اصل مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ بقرہ کی وہ آیت سنائی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ گویا کہ آدم کی تخلیق ہوئی ہے زمین میں خلیفہ کے طور پر، ان کو اصل میں بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ زمین کی خلافت ان کے حوالے کی جائے۔ پھر میں نے دوسری آیت سورہ صاد سے کوٹ کی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرو حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، اور خواہش نفس کی پیروی مت کرنا۔ پھر تیسری آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی، ہم یہ کہیں گے کہ براہ راست صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی تم میں سے صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے انہیں زمین میں لازماً خلافت عطا کرے گا، جیسے کہ ان کو عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے دین کو زمین میں تمکن اور غلبہ عطا کرے گا، اور ان کے جو خوف کی حالت ہے اسے امن سے بدل دے گا۔ پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے، میری ہی عبادت کریں گے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑا رہا تو وہ تو بہت ہی ناہنجار اور بہت ہی باغی اور سرکش۔ دیکھیے، خلافت کا مطلب نیابت ہے۔ ایک خلافت وہ ہے جو کسی ہستی کے انتقال کے بعد جو اس کا جانشین ہوتا ہے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک خلافت وہ بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہندوستان میں نظام قائم رہا ہے تقریباً 100 برس، کہ حاکم جو تھا یا حاکم جو ہوتی تھی ملکہ، وہ انگلستان میں ہوتی تھی، لیکن یہ کہ اس کا ایک خلیفہ، اس کا ایک وائس رائے دہلی میں ہوتا تھا۔ اب خلیفہ کا کام کیا تھا، وائس رائے کا کام کیا تھا، وائس جیرنسی، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو حکم بھی ہز میجسٹیز گورنمنٹ سے آئے یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آئے، اس حکم میں تو وہ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اسے تو جو کا تو نافذ کرنا اس کا فرض ہے۔ البتہ جن معاملات میں کوئی حکم جو ہے اصل حاکم کی طرف سے نہیں آیا، بادشاہ یا ملکہ کی جانب سے نہیں آیا، اس میں پھر اس کا کام یہ ہے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اور وہ یہ دیکھے کہ مملکت کے مفاد میں کون سی بات ہوگی، اور اپنے اس اجتہاد کی روح سے وہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔
اسینشلی یا بنیادی طور پر صرف یہ خلافت کا مفہوم ہے۔ یہاں یہ خلافت کیا ہے کہ اصل حاکم اللہ ہے، حاکمیت اللہ کے لیے، ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، حکم کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ اپنے اس اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ الملک ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورہ حشر کے آخر میں 8 اسماء حسنہ کا جو گلدستہ آیا ہے، حسین ترین، قرآن مجید میں اتنی تعداد میں اسماء حسنہ کسی اور جگہ جمع نہیں ہوئے، ان میں سب سے پہلے الملک، بادشاہ۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے سب سے پہلے الملک، بادشاہ حقیقی وہ ہے۔ البتہ یہ کہ اس نے انسان کو خلافت عطا کی ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آئے اس کو تو جو کا توں بلا کم و بیش اس کو نافذ کرنا ہوگا، اس میں کوئی اختیار خلیفہ کا نہیں ہے کہ وہ رد و بدل کر سکے۔ البتہ جہاں حاکم حقیقی کا کوئی حکم موجود نہیں ہے یا نہیں آیا ہے، وہاں پر اس خلیفہ کا کام ہے کہ اپنی بہترین ذہنی صلاحیتیں، اپنے سوچنے اور سمجھنے کے جتنے بھی اس کے اندر استعداد ہے، اس کو بروئے کار لا کر وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مجموعی نظام کے اعتبار سے کون سا فیصلہ موزوں ترین ہوگا، اس فیصلے کو نافذ کرنے کا اسے اختیار ہے۔ اسینشلی بس اسی شے کا نام خلافت ہے، باقی شکلیں اس کی کیا کیا بنتی رہی ہیں اور کیا بنے گی یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ خلافت کا ایک دور وہ تھا جب کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دور میں ظاہر ہے کہ نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کی گویا کہ ہاٹ لائن اصل حاکم حقیقی کے ساتھ وحی کی ہاٹ لائن جو ہے وہ موجود تھی۔ اس کے پاس براہ راست اللہ کا حکم آتا تھا بذریعہ وحی، اور وہ اسے نافذ کرتا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے اجتہاد سے جو فیصلہ چاہتا تھا کرتا تھا، وہ جس کو مناسب سمجھتا تھا۔ تو جب تک نبوت جاری رہی ہے نبی ہی خلیفہ ہوتے تھے۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو اب خلافت جو ہے اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اجتماعی خلافت کی شکل اختیار کر گئی۔ اب خلافت معمور من اللہ نہیں ہے، اب خلافت مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے ہوگی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، اور یہ خلیفہ جو ہے گویا کہ وہ جو اجتماعی خلافت امت کو دی گئی ہے یہ اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے خلیفہ ہوگا۔ اور اس خلافت کا بھی ایک عہد جو ہے سب سے پہلا عہد زرعی، وہ خلافت راشدہ ہے۔ اور خلافت راشدہ میں جو بھی ہمیں اصول ہیں جو وہاں ملتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے اختیار کرنے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خلافت راشدہ کا عین مین وہی نقشہ ہو بہو اب دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا، بلکہ ہمیں وہاں سے اصول لینے ہوں گے، سنت رسول سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کی بھی حیثیت خلیفہ کی تھی، اور پھر خلافت راشدہ سے ظاہر بات ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم وہ نبی نہیں تھے، وہ صحابہ میں سے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں نے باہمی مشورے سے خلیفہ بنایا تھا۔ البتہ چند چیزیں ایسی ہیں خلافت راشدہ کی کہ جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں، اب دنیا میں دوبارہ وہ نہیں آ سکتی۔ مثلا نمبر 1 یہ کہ وہ خلافت راشدہ ضمیمہ تھا دور نبوت کا۔ اب ظاہر ہے نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دور نبوت کے بعد کوئی دور خلافت آئے گا۔ نمبر 2 یہ کہ اس وقت جو لوگ تھے صحابہ کرام، ان کا جو تزکیہ حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یزکیہم یزکیہم، کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، گویا کہ ان کے دل سے دنیا کی ہر آرزو خارج کر دی تھی، کوئی دنیاوی آرزو، کوئی دنیاوی خواہش موجود نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے جو کرتے تھے، صرف اللہ کے لیے۔
لہذا ان کا جو درجہ تھا تزکیہ نفس کے اعتبار سے وہ اس قابل تھا کہ ان پر اعتماد کلی کیا جائے، اعتماد مطلق کیا جائے، ان پر چیکس اینڈ بیلنسز کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب دنیا میں جو بھی نظام آئے گا تو ہمیں ایسے لوگ تو میسر نہیں ہوں گے کہ جن کا تزکیہ حضور نے فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسا کہ ہمارے اصول ہے کہ الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سب کے سب معتبر ہیں اور ان کی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اس اعتبار سے یہ دور وہ خصوصی شان رکھتا تھا کہ جو دوبارہ اب دنیا میں نہیں آ سکتی۔ تیسرے یہ کہ اس دور میں صحابہ کے مابین ایک درجہ بندی بھی تھی جو اب کبھی نہیں آ سکتی۔ مثلا سب سے پہلے حضور نے جن کو دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دے دی تھی وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ یہ صحابہ میں سب سے اونچے درجے میں ہیں۔ ان عشرہ مبشرہ میں سب سے اوپر ہے خلفائے اربعہ کہ جو اپنے ترتیب خلافت کے مطابق وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ افضل ترین حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور پھر جیسے کہ ہمارے جمعوں کے خطابات میں آتا ہے وَعَلَى السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی 6 رہ گئے۔ تو یہ ہے سب سے اوپر ٹاپ موسٹ درجے کے صحابہ۔ پھر ایک درجہ ان کا ہے جن کو ہم بدری کہتے ہیں، جو غزوہ بدر میں 313 یا 314، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے وہ 10 تو نکل جائیں گے سوائے حضرت عثمان کے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، تو 9 تو نکل جائیں گے، باقی جو ہے یہ دوسرے درجے میں آ جائیں گے۔ تیسرا درجہ ہے اصحاب الشجرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، حضور کے دست مبارک پر بیعت کی، اور بیعت بھی کیا تھی؟ بیعت علی الموت، بیع علی اللہ نفر، اس کی بیعت کی تھی کہ ہم جانے دے دیں گے لیکن یہاں سے پیٹھ نہیں دکھائیں گے، نہیں جائیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ اور جس پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی خوشی کا اور رضامندی کا اور پسندیدگی کا اظہار ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جو صحابہ آپ سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد کا درجہ ہے ان لوگوں کا جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، اور پھر آخری درجہ ان کا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ درجہ بندی اب موجود نہیں ہے، اور اب تو معاملہ یہ ہے کہ سب مسلمان ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق المسلم کفو لکل مسلم، مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے مساوی ہے، ہم کوئی درجہ بندی نہیں کر سکتے، اس میں تقویٰ کتنا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ جو سہولت وہاں موجود تھی درجہ بندی کی وہ اب موجود نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، تو باہمی مشورے کے لیے یہ چیز کفایت کرتی تھی کہ قبائل کے سردار جمع ہو کر مشورہ کر لیں۔ یہ ہیڈز آف دی کلینز، قبیلوں کے اندر بھی پھر گھرانے ہوتے تھے، جیسے قبیلہ قریش کا ہے تو اس میں بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، بنو عدی ہے، بنو تیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے سربراہ بیٹھ کے اور بیٹھ کر معاملہ طے کر لیں، ایک ایک شخص سے رائے لینے کی کوئی حاجت نہیں تھی، اس لیے کہ قبائلی نظام میں قبیلے کا سردار جو بات کہہ دے وہ گویا کہ قبیلے کے ہر شخص کو ماننی ہے، گویا کہ وہ از خود نمائندہ ہے قبیلے کا۔ تو اگر جو سرداران قبائل تھے وہ جمع ہو کر کسی چیز پر مجتمع ہو جائیں تو گویا کہ یہ پوری قوم کی طرف سے مشاورت کا حق ادا ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خصائص ہیں خلافت راشدہ کے، یہ خصائص دنیا میں اب دوبارہ نہیں آ سکتے، لہذا ہمیں اب جو دنیا کے اندر خلافت کا نظام قائم ہوگا اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سی انتظامی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اصول وہی رہے گا جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا۔ اسینشلی خلافت کس چیز کا نام ہے کہ حاکم مطلق اللہ کو مانا جائے، اور اس کا جو حکم آ گیا ہے آج کے دور میں وہ کیا ہوگا؟ کتاب و سنت، اس کو تو نافذ کرنا ہے، جو طے ہے کتاب و سنت سے، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، جو ان کے فیصلے ہیں وہ تو واجب التنفیذ ہیں،
واجب التعمیل ہیں، انہیں تو نافذ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی امت کی 100% اکثریت جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتی، وہ تو اٹل ہے اپنی جگہ پر۔ البتہ ان کے دائرے کے اندر اندر، کتاب و سنت کے حدود کے اندر اندر، یہ مباحات کا دائرہ ہے، جو چیزیں جائز ہیں ان میں یہ ہے کہ مباحات کے درمیان فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس سے اگر کاؤنٹنگ آف ووٹس کے ذریعے سے کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر گھر میں کوئی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، مہمان آنے ہیں، انہیں فرض کیجئے کہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں مشروب کون سا پیش کیا جائے، تو ایک مشروب تو خارج از بحث ہے، شراب تو پیش نہیں کی جا سکتی، وہ حرام ہے، وہ اللہ کے حکم کی روح سے حرام ہے، وہ تو خارج از بحث ہو گئی۔ البتہ اس کے بعد آپ کوئی 7 اپ دینا چاہیں، یا کوئی آپ شربت روح افزا دینا چاہیں، یا کوئی اور شربت نورس پاکستان میں ہوتا ہے وہ دینا چاہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اگر یہ سب چیزیں مباح ہیں تو ان مباحات میں کیا چیز دینی چاہیے اس کا فیصلہ گھر کے افراد اگر اپنی آراء کو شمار کر کے کر لیں، طے کر لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آج کے دور میں خلافت کا نقشہ جو بنے گا، ایک تو خلیفہ باہمی مشاورت سے طے ہوگا، یہ تو وہی ہے جو خلافت راشدہ کا نظام تھا، اور چونکہ وہاں بھی وہ کوئی ایک نظام نہیں رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ ہوا خلافت کا، وہ ایک ہنگامی کیفیت کے اندر ہوا ہے، کیونکہ بہت بڑا فتنہ جو ہے سر اٹھا رہا تھا کہ انصار مدینہ جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے اور انہوں فیصلہ کر رہے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عرب جو ہے اپنے معمول کے اعتبار سے وہ کسی اور کو، قریش کے سوا کسی اور کو سربراہ ماننے کے لیے ذہناً تیار نہیں تھے، اسی لیے حضور نے فرما دیا تھا الائمۃ من قریش، تو اس لیے جلدی سے حضرت ابوبکر حضرت عمر گئے ہیں وہاں جو ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر انصار جمع تھے، اور وہاں جا کر معاملہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر نے وہ حدیث سنائی ہے، اس پر سب لوگ جو ہے مطمئن ہو گئے، جو انصار ہیں انہوں نے اطمینان کیا اور وہاں بیعت ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد میرا جانشین عمر ہوں گے، لیکن اس میں مشورہ کر لیا تھا لوگوں سے، اور دن بعد لوگوں نے کہا کہ عمر کے مزاج میں رضی اللہ تعالی سختی زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب ذمہ داری کا بوجھ کندھے پر پڑے گا تو اس سے خود بخود نرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وقت آیا، یعنی حضرت عمر کی جانشینی کا فیصلہ کرنے کا موقع آیا، تو حضرت عمر نے کسی کو نامزد نہیں کیا بلکہ ایک کمیٹی بنا دی۔ اب یہ کمیٹی کن لوگوں پہ بنائی؟ کوئی انتخاب نہیں کرایا تھا ووٹ کر کے، پہلے کوئی جس کو الیکٹورل کالج کہا جاتا ہے، الیکٹورل کالج نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے جو حضرات باقی تھے ان کی کمیٹی بنا دی، اس لیے کہ ٹاپ موسٹ صحابہ کے اندر وہی ہیں 10، ان میں سے ابوبکر چلے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر کا انتقال ہو رہا ہے، تو آپ نے بقیہ جو ہے ان پر مشتمل کمیٹی بنا دی۔ اسی طریقے سے پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ہنگامی حالات تھے، بہت ہنگامی حالات، فتنے کی کیفیت تھی، جسے الفتنۃ الکبریٰ کہا گیا، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، لہذا وہاں بھی ہنگامی حیثیت میں اگرچہ نہ حضرت علی تیار تھے خلافت کا منصب قبول کرنے کے لیے، نہ حضرت طلحہ، نہ حضرت زبیر، اب یہی وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی تھے، لیکن حضرت زبیر نے اور حضرت طلحہ نے صاف انکار کر دیا، ہم کسی صورت بھی خلافت کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی نے مصلحت امت کے پیش نظر، کہ ظاہر بات ہے کہ امت کو بغیر امام کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ تو کیوس ہوگا اور ہر طرف جو ہے وہ ایک ہنگامہ ہو جائے گا، لہذا آپ نے وہ منصب قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ کا چناؤ ہوگا تو مشورے سے، لیکن مشورے کی کوئی ایک صورت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے جو بھی آپ شکل اپنے زمانے کی مناسبت سے اختیار کرے اس کی اجازت ہوگی۔ اس پہلو سے یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا نے جو ترقی کی ہے، اور اس ترقی میں اب ظاہر بات ہے کہ یہ 300-400 سال سے جو ترقی ہوئی ہے وہ یورپ میں ہوئی ہے،
اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ ترقی دو طرح کی ہوئی ہے، مثلا ایک وہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، بجلی انہوں نے ایجاد کی، ہم استعمال کر رہے ہیں، ہوائی جہاز انہوں نے ایجاد کیے، ہم استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیاسی نظام کے لیے انہوں نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، ادارے بنائے ہیں۔ تو یہ ادارے جو ہے یہ در حقیقت انسان کے عمرانی ارتقاء کا حاصل ہے۔ ہمیں اصول لینے ہوں گے دور نبوت اور دور خلافت راشدہ سے، لیکن ان اصولوں کو اپلائی کرنے کے لیے، روب کار لانے کے لیے، روب عمل لانے کے لیے انسٹیٹیوشنز اور ادارے یہ ہمیں مغرب سے لینے ہوں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایئر کرافٹ، اب ایئر کرافٹ انہوں نے بنایا ہے، ایئر کرافٹ ایک پورا مشینری ہے، ایک بہت بڑی، کتنے پرزے اس کے اندر ہیں، ان پرزوں کا آپس میں کیا ربط ہے، ایک پرزہ خراب ہو جائے تو پوری مشینری جو ہے اس کا کام بند ہو سکتا ہے۔ تو ایئر کرافٹ، ظاہر بات ہے کہ یہ اسی طرح اسٹیٹ کرافٹ، آج ریاست کی تشکیل جو ہے اور ریاست کے عناصر ترکیبی جو ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے، بہت بڑا علم ہے، دی پولیٹیکل سائنس۔ اس پولیٹیکل سائنس میں جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے گئے وہ ہم اختیار کریں گے، الا یہ کہ ان میں سے کوئی شے کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو۔ اگر کتاب و سنت کے منافی ہے تو ہم رد کر دیں گے، لیکن اگر وہ ادارے ان میں سے کوئی شے جو ہے ان اداروں میں سے جو بھی کتاب و سنت کے مباحات کے دائرے میں آ جائیں انہیں ہم اختیار کر لیں گے۔ جیسے کتاب و سنت نے یہ طے نہیں کیا ہے، کہیں حکم نہیں دیا ہے کہ آپ پارلیمانی نظام بنائیں یا صدارتی نظام بنائیں، آپ کو اختیار ہے، مباح کا معاملہ ہے، عوامی رائے لے لیجئے، جو نظام ان کو پسند ہو لے لیجئے۔ حالانکہ اپنی جگہ پر یہ بات حقیقت ہے کہ صدارتی نظام خلافت سے قریب تر ہے۔ جیسے وہاں اختیار مرتکز تھا ایک شخص کے اندر، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اسی طریقے سے موجودہ دنیا میں جو نظام ہائے ریاست ہیں ان میں جو صدر ہوتا ہے امریکہ کا، اس کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں ان کا ایک بڑا ارتکاز ہے۔ اس پہلو سے مشابہت ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک یونٹری اسٹیٹ ہوتی ہے، بس پورے ملک کو ایک ہی صوبوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، اسٹیٹس میں تقسیم نہیں کیا گیا، ایک ہی اسمبلی ہے اور وہ اسمبلی ہے اور اوپر صدر ہے، اس کا یہ نظام بھی اسلام میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں سے آج کل آپ کو معلوم بنگلہ دیش، وہ بھی ایک یونٹری ہے، اس میں کوئی صوبے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایران، وہ بھی یونٹری ہے، کوئی صوبے نہیں ہے، کوئی صوبائی اسمبلیاں نہیں ہے۔ تو بہرحال یونٹری نظام ہو یا یہ کہ فیڈرل نظام ہو یا کنفیڈرل نظام ہو، ان میں سے کوئی شے نہ واجب ہے نہ حرام ہے، یہ مباحات میں سے ہے، آپ جو چاہیں اختیار کر لیں۔ تو گویا کہ آج کا جو خلافت کا نظام بنے گا وہ اس اصول پر بنے گا کہ اصول ہم لیں گے فنڈامنٹلز فرام خلافت راشدہ، لیکن ان کی اپلیکیشن کے لیے جو عہد حاضر میں جو ادارے ڈیولپ کیے گئے، جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے گئے، ان میں سے جو چیز اسلام کے خلاف نہیں ہوگی اسے ہم اختیار کر لیں گے۔ ابھی اس موضوع پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی گفتگو جاری رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم وقال تبارك وتعالى في بدء سورة الحجرات یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى وامرهم شورى بینہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت کے بارے میں ہم بنیادی طور پر یہ امور سمجھ چکے ہیں کہ اصلاً خلافت اس کا نام ہے کہ حاکم حقیقی اللہ کو مان کر اس کے احکام کو تو لازماً جو کا تو نافذ کیا جائے، البتہ جہاں اس کا کوئی حکم موجود نہ ہو، نفیاً یا اثباتاً، یعنی نہ اس نے حرام کیا ہو اسے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی فرض کا اس کا درجہ دیا ہو، واجب قرار دیا ہو، تو اس کے اندر باہمی مشورے سے معاملات طے کر لیے جائیں۔ عہد حاضر میں نظام خلافت کا سیاسی اور دستوری نقشہ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں۔ جب میں نے خلافت کی تحریک کا آغاز کیا پاکستان میں، تو وہاں کیا جو امریکی قونصلیٹ تھے اس کے پولیٹیکل سیکریٹری میرے پاس آئے، مسٹر سی ایم کول غالباً نام تھا ان کا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، خلافت سے آپ کا مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے؟ میں نے کہا ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن۔ میں تفصیل میں جاؤں، فلسفیانہ مباحث کروں، وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن، اس میں 4 چیزیں ڈال دیجئے تو وہ عہد حاضر کا بہترین خلافت کا نظام بن جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے اندر یہ دفعہ رکھیے کہ یہاں حاکمیت خدا کی ہے، sovereignty here belongs to God, not to people۔ نمبر 2، جو اسی کی گویا کہ تعمیل کے درجے میں ہے، اللہ کی حاکمیت جو ہے اس کی تعمیل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے سیکنڈ کلاس جو امپورٹنٹ ترین ہوگا، اہم ترین ہوگا، وہ یہ کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ایٹ اینی لیول، نیشنل لیول، فیڈرل لیول، کاؤنٹی لیول، ایون ایٹ اینی لیول، ریپگننٹ ٹو دی بک آف گاڈ اینڈ دی پریکٹس آف ہز میسنجر۔ کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اور 3 یہ کہ یہ فیصلہ کہ آیا کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ منافی ہو گئی، تو اس کا فیصلہ عدلیہ کرے گی، جو بھی سپریم عدالت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین ہوتی ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا اس کا کام ہے، اور اس کا فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے یہ قانون، یا اس قانون کی کوئی دفعہ یا شق یا نہیں۔ 4تھی چیز یہ ہوگی کہ نان مسلمز ہیئر ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی، ناٹ ایکول سٹیزنز۔ یہ چیز بہت کڑوی ہے آج کے دور اور آج کے معیارات اور آج کی اقدار کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے بربلا کہیں کہ نان مسلم ان اسلامک اسٹیٹ، ان نظام خلافہ، وہ برابر کے شہری نہیں ہوں گے بلکہ وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں بات آ گئی ہے، اب ذرا ان میں سے ہر چیز کو اچھی طرح ہم کچھ تفصیل سے سمجھ لیں۔ دیکھیے آج کے دور میں ریاست کے 3 پلرز سمجھے جاتے ہیں انسٹیٹیوشن کے جو کا ارتقاء ہوا اس کے اعتبار سے، ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری۔ اس اعتبار سے لیجسلیشن کا جہاں تک تعلق ہے اس کا سکوپ اسلامی ریاست میں محدود ہے، وہ ہوگا ود ان دی لمٹس
آف دی شریعہ ود ان دی لمٹس آف کتاب و سنہ، اور البتہ ان لمٹس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب مباحات ہیں، اور ان مباحات کے اندر آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو بہترین انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک مثال اس کے لیے بالعموم دی ہے، ایک حدیث نبوی کو میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے۔ حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ مثل المومن کمثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ تو میں اس کی وسعت دے رہا ہوں، فرض کیجئے آپ کے پاس ایک گھوڑا بھی ہے، میدان کھلا ہے، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑا بھاگے دوڑے چلے پھرے، ہاتھ پاؤں کھلے اس کے، کہ ایک جگہ کھڑا کھڑا جو ہے وہ سستی نہ ہو جائے، تو آپ 200 گز کی رسی سے باندھ دیں اگر اسے اس کھونٹے سے، تو 200 گز ریڈیس کا، نصف قطر کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا۔ اس دائرے میں گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، 100 گز جائے، 150 گز جائے، 199 گز جائے، 200 گز جائے، لیکن 201واں گز نہیں آ سکتا کسی سمت میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ جنوب میں، نہ شمال میں۔ تو یہ ہے مثال، اور اسی کے لیے میں نے آیت آپ کو سنائی۔ یہ سورہ حجرات کی، سورۃ الحجرات جو ہے وہ اسلام کی اجتماعی زندگی جو ہے مسلمانوں کی، اس کے لیے نہایت اہم، نہایت بنیادی اور نہایت جامع ہدایات پر مشتمل ہے، ملی زندگی اور سیاسی زندگی، یا آج کی اصطلاح میں قومی زندگی کہہ لیجئے۔ چنانچہ اس کے اندر پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول سے آگے نکل جانا، اس کی حدود ہیں۔ اللہ نے حدود معین کر دی، جنہیں ہم حدود اللہ کہتے ہیں، ان حدود اللہ سے تجاوز نہ ہو۔ قرآن مجید میں کہیں تو یہ کہا جاتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حدود اللہ سے تجاوز کر جائے وہ تو ظالم لوگ ہیں۔ لیکن کہیں احتیاط کے طور پر فرمایا جاتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، حدود اللہ سے تجاوز نہ کرو۔ باقی اس دائرے کے اندر جو میں نے عرض کیا تھا کہ 200 گز نصف قطر کا جو دائرہ وجود میں آیا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مباحات کا دائرہ اسلام میں بہت وسیع ہے، اور اسلام میں اصول یہ ہے ہر وہ شے مباح ہے جس کی حرمت ثابت نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شے حرام ہے جس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو۔ اگر یہ دوسری بات ہوتی کہ ہر وہ شے حرام ہے جس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو، تو پھر حلال چیزوں کا دائرہ محدود ہو جاتا۔ لیکن یہاں اصول کیا؟ ہر وہ شے جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے، جس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، تو وہ دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ جیسے میں نے کہا کہ آج کے عہد میں ریاست کے جو مختلف سٹرکچرز ہیں، یہ سب کے سب مباحات میں داخل ہیں۔ آپ پارلیمانی نظام اختیار کریں، آپ صدارتی نظام اختیار کریں، آپ یونٹری نظام اختیار کریں، آپ فیڈرل نظام اختیار کریں، کانفیڈرل نظام اختیار کریں، آپ اپنا لیجسلیچر 1 ہاؤس لیجسلیچر بنائیں، یا یہ کہ 2 ہاؤس کا لیجسلیچر بنائیں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ یہ مباحات ہیں۔ اگر اسٹیٹ آپ نے علیحدہ کر دی ہیں اپنی ریاست کے اندر، اسٹیٹس ہیں یا صوبے ہیں، تو صوبوں کے درمیان اور مرکز کے درمیان اختیارات کی کیا تقسیم ہوگی، یہ آپ کے ڈسپوزل پر ہے۔ یو کین ڈیسائیڈ اٹ۔ اس کے اندر کوئی شے جو ہے وہ نہ تو قرآن نے لاگو کی ہے لازماً ایسا کرو، نہ کسی شے کو حرام کیا۔ اسی طریقے سے بجٹ کا معاملہ ہوتا ہے، دین نے اس کے اوپر جو ہے کوئی پابندیاں نہیں لگائی ہیں۔ حرام شے تو نہیں ہوگی، سود کا کوئی معاملہ اس میں نہیں آئے گا، جوئے کا کوئی معاملہ اس میں نہیں آئے گا، لیکن باقی یہ کہ حلال کے دائرے کے اندر جو بھی آمدنی ہو رہی ہے ریاست کی، اس کی ایلوکیشن کیا ہوگی، ہم ایجوکیشن کو کتنا حصہ دیں گے،
اور ہیلتھ کو کتنا حصہ دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ آپ میوچول کنسلٹیشن سے، یعنی یوں سمجھیے کہ اس دائرے کے اندر اندر ڈیموکریسی کی بہترین ویلیوز، ہائیسٹ ویلیوز کو انسان اختیار کر سکتا ہے، لیکن ود ان دی لمٹس آف دی شریعہ. جو چیزیں کتاب و سنت سے طے شدہ ہیں اس میں 100% لوگ بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اور یہ جو مباحات ہیں ان کے بارے میں سورہ شورا کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا، امرہم شورا بینہم، یعنی یہ جو دائرہ ہے کتاب و سنت سے جو قائم ہو گیا ہے یہ تو امر اللہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جدید اسلامی ریاست میں اس کی کوئی بھی مقننہ ہے، کوئی لیجسلیچر اسمبلی، لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اس کے 100% ارکان بھی کتاب و سنت کے احکام جو ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. البتہ اس مباحات کے دائرے میں امرہم شورا، یہ امرہم ہے، یہ ان کا معاملہ، یہ ان کا دائرہ کار ہے. تو پہلی بات یہ کہ حاکمیت اللہ کی، اور یہ کہ لیجسلیشن جو ہے ایٹ ایوری لیول، اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے تو ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے، اور ایک پھر یہ کہ صوبوں کی یا اسٹیٹس کی ریاست کوئی حکومتیں ہیں، یا اس کے نیچے جیسے امریکہ میں، کیونکہ امریکہ میں بہت ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ، گراس روٹ لیول تک لے آیا گیا ہے ڈیموکریسی کو، کہ وہاں جو کاؤنٹی ہے اس کا جو تھانے دار ہے وہ بھی الیکٹڈ ہے، میئر الیکٹڈ ہے، تھانے دار وہ بھی الیکٹڈ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کو واقعتاً وہ اپنے گراس روٹ لیول تک لے گئے. تو کسی لیول پر بھی کوئی قانون نہیں ہو سکتا، کوئی حکومت کوئی حکم نہیں دے سکتی، کوئی آرڈیننس نافذ نہیں کر سکتی جو کہ کتاب و سنت کے منافی ہو. البتہ اب اس میں وہ لیجسلیچر جو ہے جو قوانین بنا رہا ہے اس میں کہیں تجاوز تو نہیں ہو گیا. فرض کیجئے کہ میں ایک شہری ہوں، میں سمجھتا ہوں صحیح یا غلط کہ یہ قانون جو پاس کیا ہے ہماری اسمبلی نے وہ پورا کا پورا، یا اس کی فلاں فلاں دفعہ اور شق جو ہے وہ کتاب و سنت کے تجاوز کے حدود سے تجاوز کر گئی ہے. تو اب مجھے حق ہے کہ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، اس لیے کہ دستور کی کسٹوڈین اب ہائر عدلیہ ہے، سپیریئر کورٹ سے، اور میرا یہ حق ہوگا کہ میں وہاں جا کر کہوں کہ لیجسلیچر نے جو یہ قانون پاس کیا ہے یہ غیر اسلامی ہے، یہ کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر گیا ہے، یا پورا کا پورا یا اس کے کچھ اجزاء. وہاں پر علماء بھی آ کر رائے دیں. جو پیٹیشنر ہے جو میں ہوں، میں نے جو پیش کیا میں اپنے دلائل دوں گا. اس کے بعد دانشور آئیں اور آئیں، لوگ آئیں، جورس کنسلٹنٹس آئیں جن کو کہ خود عدالت جو ہے کنسلٹ کرتی ہے، تو فیصلہ اس کے پاس ہوگا. تو یہ ہے پہلی 2-3 شقوں کی وضاحت. اب اس کے بعد آتے ہیں اصل مسائل. امرہم شورا بینہم، یہ جو مباحات کے دائرے کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے، لیجسلیچر بنایا ہے، تو اس میں کون لوگ ہوں گے اور کس طور سے منتخب ہو کر آئیں گے؟ میرے نزدیک اس میں ویسے ایڈلٹ سفریج ہوگی، اگرچہ عمر کا تعین آیا 18 برس ہو، 20 ہو، 21 ہو سکتا ہے کہ یہ سوچا جائے کہ یہ ذرا جو عمر بڑی والیٹائل قسم کی ہوتی ہے جس میں جذبات ہوتے ہیں، ان سے ذرا اوپر آ کر جبکہ انسان میں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ایک کولڈ لاجک کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ ظاہر بات ہے دنیا میں مختلف عمریں ہیں، اس کے لیے وہ عمریں طے کی جا سکتی ہیں، وہ بھی میوچول کنسلٹیشن ہی ہوگا، ان کو طے کر کے پھر الیکشن ہو. البتہ جو وہاں پر اپنے آپ کو امیدوار کی حیثیت سے پیش کرے ان کی تھورو سکریننگ ہو، ان کی دولت کہاں سے آئی ہے، کیا وہ ذرائع جو ہیں وہ ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں، صحیح ہیں، جائز ہیں، ان کے آس پاس رہنے والے ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے اس حد تک ہے اسلامی معاشرے میں یا ریاست میں کہ کسی عدالت میں کوئی گواہ جو پیش ہوگا اس کو بھی سکرین کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں تزکیۃ الشہود، شاہد گواہ جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا، ان کے احوال کو کہ یہ کس سٹیٹس کے آدمی ہیں، یہ سٹیٹس کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی ان کے ذرائع آمدنی تھے ان جائز ذرائع کے اندر وہ اس مقام تک پہنچ سکتے تھے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. اخلاق کیا ہے اسلامی معاشرے میں، یہ بھی ہوگا وہ شاعر اسلامی کے پابند ہے کہ نہیں ہے، نماز روزے کے پابند ہے کہ نہیں ہے، نماز جو ہے مسجد میں پڑھتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر سکریننگ ہوگی.
تو وہ لیجسلیچر جو ہے وہ اس میں آئیں گے وہی لوگ کہ جو اسکریننگ سے گزر چکے ہوں، اس کے بعد ووٹنگ ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی انداز میں صدر کا فیصلہ ہوگا۔ خلیفۃ المسلمین جو کہلائے گا وہ گویا کہ صدر ہے، صدر کی حیثیت سے اس کے پاس اختیارات، ایگزیکٹو اتھارٹی اس کے پاس مکمل ہوگی، اور وہ مجلس ملی کا پابند نہیں ہوگا۔ جیسے کہ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر جو ہے وہ کانگریس کی اکثریت اقلیت سے علیحدہ، وہ اپنا اس کا ڈائریکٹ انتخاب ہوا، اس انتخابی عمل میں ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ اب امریکہ میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ترمیم کرنی پڑے گی۔ پچھلا انتخاب بڑا کنٹروورشیل ہو گیا تھا اور اس کو جوڈیشل فیصلہ آخر میں کرنا پڑا تھا۔ تو بہرحال یہ طریقے جو ہے یہ بھی مباحات میں سے ہیں۔ آپ طے کیجئے کس طریقے سے طے کریں گے کہ الیکشن ہو، لیکن صدر جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جیسے کہ پارلیمانی نظام میں صدر ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک درشنی پہلوان ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ڈے ٹو ڈے معاملات میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں ذاتی طور پر صدارتی نظام کو پسند کرتا ہوں، اگرچہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ پارلیمانی نظام بھی حرام نہیں ہے۔ اگر ایک ملک کے رہنے والے اسی کو پسند کرتے تو ٹھیک ہے، وہ اسے چوز کرے، اختیار کرے، لیکن صدر جو ہے وہ اسلامی ریاست میں خلیفہ اس کا پابند نہیں ہوگا کہ اکثریت جو ہے مجلس ملی کی وہ اس کے ساتھ ہو۔ جیسے کہ امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ بہت عرصے تک ڈیموکریٹک صدر رہے، ڈیموکریٹک پارٹی کے، جبکہ کانگریس میں سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت تھی۔ پھر یہ کہ صدر اپنے وزراء خود چنے گا اور وہ دیکھے گا کہ معاشرے میں ایکسپرٹ لوگ کون کون سے ہیں۔ جو اقتصادیات کا ماہر ہے اسے وزارت دی جائے گی مالیات کی، اسی طریقے سے مختلف پہلوؤں سے جو عالمی حالات اور تاریخ انسانی کے نشیب و فراز سے واقف ہے اس کو دی جائے گی وزارت امور خارجہ۔ اور پھر یہ بھی جو وہاں پر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ جو وزیر لے لیا گیا، وزیر ضروری نہیں ہے کہ آپ کانگریس ہی سے لیں اور سینٹ ہی سے لیں، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ اگر آپ نے کانگریس سے یا سینٹ سے کسی شخص کو چن لیا ہے تو اسے وہاں سے مستعفی ہونا پڑے گا، تاکہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں، کوئی گڈمڈ نہ ہو معاملہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو بھی وزراء ہیں جو ایکسپرٹس ہمیں چاہیے، وہ فرض کیجئے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ پبلک کے اندر اتنے معروف نہیں ہیں، تب بھی ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا جدید اسلامی ریاست یا نظام خلافت میں پارٹیز، سیاسی پارٹیز کا قیام اس کی اجازت دی جائے گی؟ یعنی کیا یہ ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا یا ون پارٹی سسٹم ہوگا؟ اس لیے کہ آج تک تاریخ انسانی میں ایک آئیڈیالوجیکل ریاست جو ہے اس کا صرف ایک کا تجربہ ہوا ہے۔ موجودہ دنیا میں پچھلے 300-400 برس جو یہ زیادہ انسانی بیداری کا دور ہے، اس میں صرف کمیونسٹ ریاست آئیڈیالوجیکل تھی اور وہاں ون پارٹی گورنمنٹ تھی، صرف کمیونسٹ پارٹی کا ورکر جو ہے، جو رکن ہے، وہ ووٹ دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ تو اسی سے خیال کیا جاتا ہے، گمان کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں، اسلامی ریاست میں، نظام خلافت میں بھی سیاسی پارٹیاں بنانے کی اجازت نہیں ہوگی یا کوئی ایک ہی سیاسی پارٹی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز، اس میں پلوریلٹی جو ہے وہ بہت سی اس کے اندر حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور اس کے اعتبار سے وہاں اجازت ہوگی پارٹی بنائیں، لیکن پارٹی مینیفیسٹو وہ ود ان دی لمٹس آف دی شریعت ہونا چاہیے۔ مباحات میں آپ اپنی رائے دیں، مختلف چیزیں رکھیں مباحات کے اندر۔ اسی طریقے سے بجٹ ایلوکیشنز کے اندر ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو ہیلتھ کو زیادہ دیں گے، دوسری کہتی ہے ایجوکیشن کو زیادہ دیں گے، ایک پارٹی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ڈیفنس کو سب سے زیادہ دیا جانے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو مباحات کی ہے، اس میں تو مختلف چیزیں اپنی آراء آپ مینیفیسٹو میں رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی شے خلاف اسلام مینیفیسٹو میں رکھا نہیں جا سکتا۔ تو ود ان دی پیرامیٹرز آف شریعہ لیجسلیشن ہونی ہے، تو اسی پیریمیٹر کے اندر آپ اپنے مینیفیسٹو پیش کر سکتے ہیں، پھر عوام کو ریفر کیجئے، جو اس کو جس پارٹی کو حکومت دینا چاہیں دے دیجئے۔ تو گویا کہ یہ ایک کمبینیشن ہے۔ اس کے لیے ایک دانشور نے ایک زمانے میں اصطلاح استعمال کی تھی، تھیو ڈیموکریسی۔ اسلام نہ تو تھیوکریسی ہے،
اس میں کوئی مذہبی طبقے کی حکومت کا کوئی سوال نہیں. یہاں کوئی پوپ نہیں ہے، یہاں کوئی نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے، نہیں، کچھ نہیں. المسلم کفر لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں. اس اعتبار سے اس کے اندر جو ہے تھیوکریسی کا کوئی امکان نہیں، لیکن ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ڈیموکریسی میں تو بیسک پرنسپل ہے ساورنٹی آف دی پیپل، اور جو بھی لیجسلیچر وجود میں آتا ہے اس کی اتھارٹی، لیجسلیٹو اتھارٹی، وہ مطلق ہے، اس پر کوئی پابندیاں نہیں ہے، وہ جو چاہے قانون پاس کرے. وہ ہومو سیکشولیٹی کو جائز قرار دے دے تو اس کا اختیار ہے. اسی طریقے سے وہ ہومو سیکشول میرجز کو اگر جائز قرار دے اس کا اختیار ہے. شراب کو بین کرنا چاہے اس کا اختیار ہے، اس کی اجازت دینا چاہے اس کو اختیار ہے. زنا میں وہ اگر سزا دینا نہیں چاہتا ہے تو نہ دے، ان کا اختیار مطلق ہے. وہ کسی اور کے پابند نہیں ہے، وہ کسی شریعت کے تابع نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، تھیوکریسی بھی نہیں ہے، لیکن یہ تھیو ڈیموکریسی ہے کہ اس میں وہ جو لمٹس ہیں یہ تو مذہبی ہے. یہ کسی طبقے یا کسی اشخاص یا افراد کی لمٹ نہیں ہے، یہ وہ لمٹس ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عائد ہو گئی. یہ گویا کہ اصولی چیزیں ہیں، ان کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں. وہ کتاب و سنت کی دائرے کے اندر یہ تھیو ایلیمنٹ ہو گیا، وہ دائرہ جس کی مثال میں نے آپ کو بتائی تھی. دس از دی تھیو ایلیمنٹ آف اسلامک اسٹیٹ اور نظام خلافت. اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہترین اعلیٰ ترین اقدار جو ہو سکتی ہیں ڈیموکریسی کی، وہ آپ ان کو اختیار کیجئے. اٹ بیکمس اے تھیو ڈیموکریٹک اسٹیٹ. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کلیکٹو کیلیفیٹ آف دی امہ. امت کی کیلیفیٹ ہے یہ مجموعی. تو جیسے آج کے جمہوری نظام میں عوام جو ہے وہ حاکم ہے، اپنا ووٹ دے کر وہ اپنا حق حاکمیت ایک شخص کو منتقل کر رہے ہیں. وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، اب وہ حاکم ہے، وہ قانون ساز ہے، جو چاہے کرے. اسی طرح اسلامی ریاست میں عامت المسلمین یہ گویا کہ خلافت کے حامل ہیں. یہ اپنی رائے کے ذریعے سے ایک باڈی وجود میں لاتے ہیں، اور وہ اب گویا کہ وائس ریجنسی کی اتھارٹی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو اسلامی ریاست اور عہد حاضر میں نظام خلافت کا ایک دستوری ڈھانچہ بنائے گی، اور اسی کو اختیار کر کے ایک ریاست اسلامی ریاست ہونے کی دعویدار ہو سکے گی. باقی یہ کہ اس معاملے میں انتخاب میں جیسے کہ تقوی کو پیش نظر رکھا جائے گا، لوگوں میں ویلیوز کیا ہوں گی، وہ اخلاقی تعلیم ہے. میں اس کے بارے میں نہیں جا رہا، میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اخلاقی معاملات ہیں، لیکن پیورلی جو لیگل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے وہ ہے اصل میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.